اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد وکلنا محمد. آج 3 رجب کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین و ناظرین، آج 3 رجب ہے اور آج سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور تمام کائنات آپ کے غم میں سوگوار ہے. آپ وہ امام ہیں کہ جنہیں 6 یا 7 سال کی عمر میں جن کے سر پہ تاج امامت سجایا گیا. متوکل نے آپ کے والد گرامی سرکار حضرت امام علی محمد تقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا. اس وقت آپ 6 یا 7 سال کی زندگانی گزار چکے تھے، یعنی تاج امامت 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ کے سر اقدس پہ آیا. متوکل نے اس غرض سے کہ لوگ شیان حیدر قرار امام سے واسطہ نہ رکھ سکیں اور امام کے دربار میں حاضر نہ ہوں، اور دوسرے یہ کہ امام کو چونکہ بچے ہیں اس لیے آپ کو اپنے عقائد کی طرف متوجہ کیا جائے اور مولڈ کیا جائے. جنید بغدادی نامی ایک بہت بڑے جید عالم کو آپ کا استاد مقرر کیا، جو تنہائی میں آپ کو تعلیم دینے کے لیے مقرر ہوا اور لوگوں کو اس بات پہ پابند کیا گیا کہ کوئی امام سے نہ ملے. تھوڑا سا عرصہ گزرا تو ایک شخص نے جنید بغدادی سے پوچھا، بتاؤ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے اور ان کی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے؟ جنید بغدادی یہ سن کر غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں امام کو پڑھا رہا ہوں، حالانکہ میں خود امام سے پڑھ رہا ہوں. میں جب علم و حکمت کا ایک باب کھولتا ہوں تو امام اس کے 10 باب کھول دیتے ہیں، جنہیں سن کر میں حیران ہو جاتا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ علم لدنی کے مالک ہیں اور وارث امامت ہیں. آپ بہت بڑے عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، کیونکہ امامت جو ہے وہ عصمت سے وابستہ ہے اور امام معصوم ہوتا ہے. معصوم سے مراد یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ عصمت ان کا خاصہ ہوتی ہے اور کوئی رجس نہ ان کے قریب آ سکتا ہے اور نہ وہ کسی رجس کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروردگار عالمین کا وعدہ ہے جو قادر مطلق ہے. احمد بن عیسیٰ القاتل بیان کرتا ہے، یہ بصرہ کے رہنے والا شخص ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور ختمی مرتبت رحمت مجسم نور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہے اور آپ کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق ہے، ایک ٹوکرا ہے جس سے آپ مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو کھجوریں تقسیم فرما رہے ہیں. میں آگے بڑھا اور میں نے بھی اپنا دامن پھیلایا تو سرکار نے اپنی مٹھی بھر کے کھجوریں میرے دامن میں ڈالیں. میں نے گنی تو وہ 25 تھیں. وہ کہتے ہیں چند دن گزرے تھے، یہ سامرا میں شور ہو اٹھا کہ وارث رسول اور وارث علی سامرا میں تشریف لاتے ہیں. میں بھی سرکار کی زیارت کے لیے گیا تو بالکل ویسا ہی منظر میں نے پایا جیسے کہ پاک پیغمبر تشریف فرما تھے.
بالکل اسی حیبت کے ساتھ، اسی نور کے ساتھ، اسی تمکنت کے ساتھ امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور سامنے کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا جو آپ اپنے دست مبارک سے تقسیم فرما رہے تھے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کے دامن پھیلایا تو مولا نے اسی طرح مٹھی بھر کے کھجوریں میرے دامن میں ڈالیں۔ میں باہر نکلا، جب کھجوروں کو گنا تو 25 تھیں۔ میں حیرانی کے عالم میں یہ سوچتا رہا کہ وہاں نبی سے بھی 25 ملی تھیں، آج امام سے بھی 25 ملی ہیں، اور یہ سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہو۔ میں دوبارہ آیا اور میں نے کہا، یبن رسول اللہ، کچھ اور عنایت فرمائیے۔ تو مسکرا کے امام نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تجھے میرے نانا محمد نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دیتا، چونکہ تو نے سنا نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، اور پہلا محمد جو کام کرتا ہے ہم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ افسوس کہ 3 رجب کو سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت معتز باللہ عباسی کے زہر سے ہوئی، اور کوئی بھی امام یا کوئی بھی معصوم 4 معصومین میں سے ایسا نہیں ہے جو اس دنیا سے اپنی طبی موت گیا ہو، بلکہ ہر امام اس دنیا کو اس وقت چھوڑتا ہے جب زہر یا تلوار اس تک پہنچتی ہے۔ تو امام کو سامرہ میں شہید کیا گیا، جنازہ اٹھا، لوگ جنازے کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن میں اس جنازے کو دیکھ کے مجھے وہ جنازہ یاد آتا ہے کہ جو 3 دن تک بھوک اور پیاس میں قتل ہو کے دھوپ پہ پڑا رہا، اور کربلا کی خاک جس کا کفن بنی، کربلا کی دھوپ جس کا غسل بنی، اور 3 دن کے بعد میرے مولا کو بنی اسد کے لوگوں نے جب دفن کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، ہمیں کیا پتا، سر بریدہ لاشیں ہیں کہ ان میں حسین کون ہے، اکبر کون ہے، عباس کون ہے۔ یا اتنے میں ایک شخص نے کہا، وہ دیکھو ایک کرد آ رہی ہے، انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا، امام زین العابدین علیہ السلام، جن کے گلے میں طوق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں لوہے کی ہتکڑیاں تھیں، سرکار تشریف لائے اور کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، یہ بے وارث نہیں ہیں، میں ان کا وارث ہوں، قبریں بناؤ۔ جب قبریں بنی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور دیگر شہداء کو دفن کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام نے قبر مبارک امام حسین پر اپنی انگشت شہادت سے لکھا، ھذا مرکز حسین ابن علی قتل عطشان، یہ حسین ابن علی کا مرکز ہے کہ جنہیں پیاسا قتل کیا گیا۔ خداوند عالم اس امام کے آج کی شہادت کے جو لوگ جہاں بھی ذکر کر رہے ہیں اور جہاں بھی ذکر برپا ہو رہا ہے، خداوند عالم اس امام کے وسیلے سے ان کی تمام مشکلات کو حل کرے اور تمام عالم کی مصیبتیں دور کرے، آمین ثم آمین۔ کتنے منٹ